سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 199 اور رکوع نمبر 8 خدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم۔ یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، نئے چاند۔ اہلہ نئے چاند کو کہتے ہیں، ابتدائی چاند کو کہتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے واسطے مقررہ اوقات ہیں اور حج کے واسطے ہیں۔ ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ گھروں میں آؤ پشت کی جانب سے۔ ولکن البر من اتقى، نیکی تو تقوی اختیار کرنا ہے، نیکی تو وہ ہے جو تقوی اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں کو آؤ دروازوں کی جانب سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کامیاب ہو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو لڑتے ہیں تم سے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور کسی پر زیادتی مت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اس لیے کہ زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، نکالو ان کو اس جگہ سے، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ والفتنہ، اور فتنہ اشد من القتل، یہ زیادہ ہے، قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس قتال مت کرو۔ حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کریں۔ فإن قاتلوکم، اگر وہ تم سے لڑیں، فاقتلوہم، تو تم بھی ان کو مارو۔ لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ قتال کریں، فاقتلوہم، تو پھر تم بھی ان سے قتال کرو۔ کذالک جزاء الکافرین، یہی جزا ہے، یہی بدلہ ہے کافر کا۔ فإن انتہوا، اگر وہ باز آ جائے، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ ویکون الدین للہ، اور دین خود اللہ ہی کا ہو جائے۔ فإن انتہوا، بس اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان الا علی الظالمین، تو پھر دشمنی نہیں، زیادتی نہیں، مگر صرف ان کے لیے جو ظالم ہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ مقابل ہے حرمت والے مہینے کا۔ والحرمات قصاص، اور ادب رکھنے میں بدلہ ہے، ادب رکھنے میں بدلہ ہے۔
فمن اعتدى علیکم، بس جس نے زیادتی کی تم پر، فاعتدوا تو تم اس پر زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثل ما اعتدى علیکم جتنی اس نے تم پر زیادتی کی، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ مع المتقین کہ اللہ رب العزت تقوی والوں کے ساتھ ہے، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، وانفقوا اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ اور نہ ڈالو اپنی جانوں کو ہلاکت میں، واحسنوا اور نیکی کرتے رہو، ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ رب العزت دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ یہ آج کا سبق تھوڑا سا طویل ہے، اس میں جو بیان ہے وہ ذرا مختصر ہے، تقریباً ایک ہی بات کو ذرا تفصیلی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہلال جو ہے نا ہا کے ساتھ، دو چشمی ہا کے ساتھ، یہ کہتے ہیں نئے چاند، ابتدائی چاند کو کہتے ہیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا نظر آتا ہے، کبھی اس سے بڑا نظر آتا ہے، تو سوال کیا لوگوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اب ان سے کہہ دیجیے کہ یہ جو چاند ہے اس کے ذریعے مقرر اوقات مقرر ہوتے ہیں یہ لوگوں کے واسطے، اور یہ کہ رمضان کے متعلق جو ہے وہ چونکہ پیچھے رمضان کا تعلق گزرا اس کے حساب سے اس کا تذکرہ، پھر کہا کہ خصوصاً اس میں جو ہے وہ حج کا تذکرہ ہے کہ اس کے حج کے مہینے معلوم ہوتے اس سے۔ اور پھر ایک بات اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ زمانہ جاہلیت میں یہ کرتے تھے لوگ کہ جو حرمت کے مہینے تھے نا ان کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر ان کا کہیں لڑائی کا موقع آ جاتا اور حرمت کا مہینہ ہوتا تو پھر وہ اس طرح کرتے تھے کہ اپنی طرف سے تبدیل کر دیتے تھے کہ نہیں اگلا یہ مہینہ حرمت والا نہیں، اس سے اگلا مہینہ حرمت والا ہو جائے گا، تبدیل کر دیتا اپنی طرف سے، یا یہ مہینہ جو ہے نا وہ اگلے سال ہو جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پر رجب کا مہینہ ہے، اس میں انہوں نے لڑائی کرنی ہے تو اس رجب کے مہینے کو کینسل کر دیں گے، جی یہ رجب کینسل ہو گیا، آپ جو ہے نا یہ شوال کا مہینہ ہو گیا، یا بس دوسرا کوئی مہینہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہا کہ یہ اوقات مقرر ہیں اللہ کی طرف سے، اس کے اندر یہ تبدیلی نہیں لا سکتے، اور اپنی طرف سے ہیلا بہانہ کر کے اللہ کے حکم کے اندر تبدیلی لانا یہ جائز نہیں۔ ایک تو یہ کہ اس لیے کہہ دیا کہ مواقیت للناس والحج، حرمت کے مہینے اور حج کے مہینے جو مقرر ہیں، یہ نہیں کہ جب تمہارا دل آ گیا تو اب جی یہ مہینہ جو ہے نا وہ حج کا مقرر کر دیتے ہیں، گورنمنٹ نے اعلان کر دیا، اس وقت ان کی گورنمنٹ تھی نا قسم کی کا، تو چلو ٹھیک ہے جی گورنمنٹ مل کے پالیسی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے اجلاس مجلس شورا بلا کے مقرر کر لیتے ہیں جی یہ مہینہ جو ہے نا وہ حج کا ہو گیا ہے، تو بس اس مہینے جب حج کرنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر حج کا تذکرہ خصوصی طور پر مہینے کے ساتھ اس لیے کیا کہ رمضان کا مہینہ تو اس کے تو قضا دوسرے مہینے میں ممکن ہے، لیکن جو حج ہے اس کی قضا دوسرے مہینوں میں ممکن نہیں ہے، حج کی قضا دوسرے مہینوں میں ممکن نہیں۔ یہ ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ ان دنوں کے علاوہ کسی دوسرے مہینوں میں یہ عبادت یا کسی دوسرے دنوں میں خاص اس کے مخصوص ایام ہیں، اور پھر ان ایام کے بھی خاص افعال ہیں۔ اب 9 ذی الحجہ جو ہے یہ عرفہ کا ہے، اب کوئی آدمی 7 کو اگر عرفہ چلا گیا تو اس کا حج نہیں ہوگا، یا 8 کو عرفہ چلا گیا تو بھی حج ویسے چلا گیا اور بات ہے، لیکن 9 ذی الحجہ کو اس کا عرفہ میں موجود ہونا یہ ضروری ہے، چاہے تھوڑی دیر میں، اس کا اپنی تفصیل احکامات انشاءاللہ۔ تو یہ جو حج کا مہینہ ہے، یہ حج کے احکامات ہیں، یہ مخصوص احکامات ہیں، مخصوص دنوں کے لیے، مخصوص مہینہ اس میں مخصوص دن، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس دن میں اگر کسی سے کوئی عمل رہ گیا تو اس کے ذمہ دم ہوتا ہے، اور اگر کوئی فرض رہ گیا تو پھر تو دوبارہ حج ہوگا، اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ پھر اگلے سال حج کے مہینے میں انہی دنوں میں پورا حج کرے۔ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی یوں کہے کہ جی 9 ذی الحجہ کا میرا جو ہے نا عرفہ میں نہیں گیا تھا، باقی حج تو ہو گیا ہے، تو چلو اگلے سال اس طرح کرتے ہیں کہ ایک عرفہ ہی رہتا تھا تو چلو ٹھیک ہے بار بار میں عرفہ چھوڑ کے آ جاؤں گا، میرا حج ہو جائے گا۔ یہ خام خیالی ہے، خاص دنوں میں خاص طریقے سے یہ عبادت ہے، اور اس کی میں نے عرض کیا کہ طریقے دن مقرر ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے، اس لیے اس کا تذکرہ ہے۔ پھر یہاں پر زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ وہ یہ کرتے تھے کہ چونکہ حرم کے اندر مکے کے اندر ہی رہتے تھے، تو حج کے دنوں میں احرام باندھ کے نکلے
اب کہ ان کو واپس آنا پڑتا کسی کام کی وجہ سے، کسی وجہ سے گھر کو آنا پڑتا، تو اس طرح کرتے تھے کہ جی ان دروازوں سے نا جب ہم گناہ گار تھے تو اس وقت آتے جاتے تھے، تو اس لیے اس دروازے سے نہیں آتے تھے، پچھلے دوسرے دروازے سے آتے تھے، نیا دروازہ۔ اگر جب ان کو بعض اوقات نیا دروازہ نکالنا پڑتا، دیوار توڑ کے اوقات لگانی پڑتی، اس سے آتے۔ اللہ نے کہا ایک اپنی طرف سے تمہاری دین منچائی کا نام نہیں ہے کہ جو میرے دل میں آ جائے، اب میرے دل میں آ رہا میں ایسی بات کروں اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے، کیسی بات نہیں۔ الدین ما شرع، جو شریعت نے بتلایا وہ دین ہے۔ منچاہی عبادت کا نام، منچاہی زندگی گزارنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے بتلایا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ میرا دل کر رہا ہے ایسے کروں، میرا دل کر رہا ہے میرے خیال سے ایسے ٹھیک ہوگا، ایسے نہیں، کسی کا خیال اس میں نہیں چلتا، صرف اللہ کا حکم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں چلتا ہے، اس لیے اسے منع کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ جو قرآن کا یہ جو تم کرے ہو نیکی تو اصل یہ ہے کہ اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارو، تقوی اختیار کرو، یہ تو نیکی ہے۔ ولکن البر من اتقى، جو تقوی اختیار کرے وہ نیکوکار ہے۔ اور پھر کہا اتقوا اللہ، اور پھر حکم دے دیا گیا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازوں سے جو اللہ نے جو آپ نے اپنے گھر بنائے ہوئے انہی گھروں سے آیا کرو اور تقوی اختیار کرو، تب تم کامیاب ہوگے۔ تقوی اختیار کرو گے تو تم کامیاب ہوگے۔ اس کے ضمن میں ایک بات عرض کروں کہ حج کے موقع پر، حج جب واپس آتے ہیں تو بعض اوقات ایسا، آج کل بھی ایسا رواج ہے کہ جو ہے نا وہ نیا دروازہ اس کے لیے بنا لیتے ہیں، گھروں کو جو چونا کر رہے ہوتے ہیں، جی حاجی صاحب واپس آ رہے ہیں، اور پھر بہت سارے جو ہے نا وہ مختلف قسم کے، آپ حضرات نے سنے بھی ہوں گے، مختلف قسم کے طور طریقے اور مختلف قسم کے رواجات ہوتے ہیں۔ شریعت کا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں کوئی حاجی صاحب حج کرنے آئے ہیں، آپ ان کے لیے مبارکباد کے لیے جا سکتے ہیں، مبارکباد دے سکتے ہیں، ان سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بڑے کھانوں کا اہتمام کرنا اور بڑے جو ہے نا وہ جو اس طرح لوازمات ہوتے ہیں آج کل، یہ ان کا تعلق شریعت سے کوئی نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے، مجھے یاد ہے، اللہ ہمارے والد صاحب کو زندگی بخشے، لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم پر دیر رکھے، کہ آج کل جو ہم قرآن ٹوٹا پھوٹا پڑھ رہے ہیں یہ انہی کی محنت، انہی کی برکت ہے۔ بہرحال وہ جب حج کے لیے آئے تو جب گھر میں آئے تو پتہ چلا حج کے لیے آئے، حج کر کے آئے، اور وہ بھی رات کو صبح ہم سے ملاقات کی۔ جو مختلف قسم کے لوازمات پورے گاؤں والوں کو، پورے محلے والوں کو، رشتہ داروں ساروں کو تکلیف میں، اب انتظار کر رہے ہیں، یہ کوئی شریعت نہیں، یہ کوئی شریعت نہیں، شریعت کے مطلب یہ احکامات نہیں۔ بہرحال یہ مختصر طور پہ عرض کیا، باقی جو ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کیا کیا رواجات ہوتے ہیں، ان رواجوں کا تعلق شریعت سے نہیں۔ پھر کہا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ یہاں پر یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حج کے لیے تشریف لائے اور وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے صلح حدیبیہ کے مقام پر جو ہے حدیبیہ کے مقام پر روک لیا، انہوں نے کہا کہ بھئی اب آپ حج کے لیے نہیں جا سکتے۔ اب انہوں نے وہاں پہ صلح کی، اور صلح میں یہ طے ہوا کہ اگلے سال آپ حج میں آئیں گے، 3 دن آپ عمرے کے لیے آپ آئیں گے، 3 دن گزاریں گے، اپنے ساتھ اسلحہ وغیرہ نہیں لائیں گے۔ لمبے اس کے جو شقیں ہیں وہ آپ حضرات نے اسلامیات کی کتاب میں پڑھی ہوں گی، آج کل پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، پر ہمارے زمانے میں جب ہم پڑھاتے تھے اس وقت تک تو تھی، جو پڑھتے تھے تب بھی تھی، پڑھائی پھر بھی تھی، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ وہاں پر معاہدہ ہوا آپس میں۔ اب جب واپس چلے گئے تو کچھ صحابہ کے دل میں سوال آنے لگا کہ اب ہم جب واپس جائیں گے تو کافروں کو تو پتہ نہیں، پھر وہ لڑ پڑیں۔ تو ایک تو جو ہے وہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، یہ اشہر الحرم میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے، تو اور پھر ویسے ہی مسجد حرام کے اندر، حرم مکہ کے اندر، حرم کے اندر یعنی حدود حرم کے اندر لڑائی جائز نہیں ہے، کسی قسم کی لڑائی جائز نہیں ہے۔ تو ادھر صحابہ پریشان تھے کہ بھئی اب اگر وہاں پہ انہوں نے ہم سے لڑا، ہم سے لڑے تو ہم ان سے کیسے لڑیں، ان سے بدلہ کیسے لیں، وہ معاہدہ توڑیں اگر تو ان سے کیسے بدلہ لیں۔ تو اس کا یہ نہیں تفصیلی، یہ مختلف آیات میں اس کا یہ تفصیلی ذکر ہے کہ ان سے جو ہے نا وہ جو مختصر اس کا یہ ہے، اگر وہ معاہدہ توڑتے ہیں آپ اپنی طرف سے ابتدا نہ کریں۔ اور عمومی طور پر بھی کافروں سے جو ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر جو معاہدے ہوتے ہیں کافروں سے،
ان کے متعلق حکم یہی ہے، چونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ ایک محافظ جو ہے طبقے سے ہے، اور اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ کسی کافر کے ساتھ، کافر ملک کے ساتھ، کافر سوسائٹی کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو جاتا ہے، ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ بھی لڑنا نہیں ہے، آپس میں لڑنا نہیں ہے، ہمارا آپس میں ایگریمنٹ سیز فائر ہے، اب فائر بندی ہے، اس صورت میں اب مسلمان چونکہ مسلمان اب اس کا معاہدہ ہو چکا، اس کو معاہدہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ معاہدہ توڑ دیتے ان کی طرف سے ابتدا ہو گئی، اب پھر یہ نہیں ہے کہ مسلمان چپ کر کے بیٹھے رہے، ہاں جی آپ مارتے رہیں جی ہم نے تو معاہدہ کیا ہوا اس لیے میں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، یہ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے ابتدا کر دی، معاہدہ توڑ دیا، تو سمجھا معاہدہ آپ سے بھی، آپ کی طرف سے بھی ٹوٹ گیا، اب پھر آپ کو اختیار حاصل ہے، آپ ان سے بدلا پڑے۔ یہ اس کا تذکرہ ہے کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو آپ سے لڑیں، ولا تعتدوا، اور کسی پر زیادتی مت کرو۔ زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بچے، بوڑھے وغیرہ جو عورتیں ہیں ان کو جو ہے وہ مت ختم کرو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اس لیے کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر کا وقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنۃ اشد من القتل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وہ مکہ جو ہے وہ امن کا مہینہ تھا۔ عام طور پر کسی بھی کافر کو، مثال پاکستان میں کوئی کافر ہے رہتے ہیں، اب کوئی کسی کو زبردستی نہیں کر سکتا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ ورنہ آپ کو قتل کرتے ہیں، یا یہاں سے آپ نکل جاؤ، مسلمان ہو جاؤ ورنہ یہاں سے نکل جاؤ، کسی کا یہ حکم نہیں ہے۔ لیکن جزیرہ عرب کے متعلق یہ حکم ہے کہ جزیرہ عرب کے اندر کافر مستقل رہائش نہیں اختیار کر سکتا، جزیرہ عرب کے اندر وہ کافر مستقل رہائش نہیں اختیار کر سکتا۔ اس کے لیے تین راستے، صرف اور صرف تین راستے چلے جزیرہ عرب کے اندر۔ کیا؟ پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ نکل جائے، دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ قتل ہو جائے، اور تیسرا راستہ ہے کہ وہ لڑائی کرے، اور چوتھا راستہ ہے کہ وہ لڑائی کے دوران قتل ہو جائے، تیسرا راستہ یہ کہ وہ قتل ہو جائے۔ بہرحال اس کے لیے دوسرا کوئی چانس نہیں تھا کہ وہ یہاں پہ رہنے کی کوئی صورت نہیں تھی، اس لیے کہ وہاں پر نبی علیہ السلام جو ہے تشریف لائے، اسلام نازل جو ہے ان کے سامنے شریعت کے احکامات نازل ہوئے کافروں کے اندر، وہ عرب کے سامنے وہ دیکھتے، نبی علیہ السلام ان میں موجود تھے اور وہ دیکھتے تھے، نبی علیہ السلام کے معجزات بھی براہ راست دیکھتے تھے، نبی علیہ السلام کو انہوں نے براہ راست دیکھا، تو اس کے متعلق یہ حکم ہے کہ وہ آپ سے اگر قتال کر رہے ہیں نا، پھر کا وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور مار ڈالو ان کو جہاں چاہو ان کو۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اور ابتدا میں عرض کی تھی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تفسیر کا علم ہونا ضروری ہے، ورنہ اگر کوئی جو ہے وہ سر پھرا اگر آ کر یہ کہتی وقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم، اچھا حکم یہ ہے کہ کافر کو جہاں پاؤ ان کو مارو، بس ٹھیک ہے جی، بس جہاں پہ کافر ملے ان کو مارو۔ اگر اس کو صرف ترجمے کو دیکھ کے وہ عمل کرنا شروع کر دے تو پھر کیا کرے گا؟ آپ کے پاکستان کے اندر بھی فساد مچ جائے گا کہ جی قرآن کہہ رہا ہے جہاں کافروں کو پاؤ وہاں پہ مارو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو آپ سے قتال کر رہے ہیں حرم کے اندر، صحابہ کے لیے اس وقت حکم تھا کہ جب آپ عمرے کے لیے جائیں وہاں پر اگر آپ سے کوئی قتال کرتے ہیں حدود حرم کے اندر بھی، تو پھر آپ اس بات کا خیال نہ رکھو، اس بات سے مت کتراؤ کہ حدود حرم ہے، اس کے اندر ہم ان سے کیسے قتال کریں، ان کا جواب کیسے دیں ان کو، نہیں، آپ ان کے ساتھ قتال کریں، باقاعدہ طور پر ان سے قتال کریں اور پھر ان کا جواب دیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ واخرجوہم من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، کیونکہ ہجرت کر کے یہاں سے گئے تھے، یہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا، تو کہا تم بھی ان کو وہاں سے نکالو۔ والفتنہ اشد من القتل، یہ فتنہ جو ہوتا ہے نا، فتنہ یہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ مثال قتل کیا ہے؟ آدمی کو مار دیا، اس کی جان چلی گئی، لیکن اس کو فتنہ میں مبتلا کرنا، فساد مچانا، کوئی تڑپتا رہے، تو تڑپنے سے بعض اوقات انسان تڑپتا رہتا ہے، تنگ آ کہتا ہے اس سے بہتر ہے مجھے مار، اس لیے کہا کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ یہ اتنا کہہ دیا کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، مسجد حرام کے پاس جب تک وہ آپ سے قتال نہ کریں، یہ تاکید کے طور پر کہہ رہے ہیں
کہ جب تک وہ آپ سے قتال نہ کریں تو اس وقت تک آپ ان سے قتال نہ کرو. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ آپ سے مسجد حرام کے اندر قتال کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی اجازت ہے، آپ ان سے قتال کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ کافروں کا بدلہ ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ گئے، مثال کے طور پر ان سے قتال شروع ہو گیا آپ کا، وہ قتال انہوں نے قتال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا، اب وہ باز آ گئے، انہوں نے کہہ دی جی ٹھیک ہے جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم معافی چاہتے ہیں، اب ہم قتال نہیں کرتے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اللہ بخشنے والا مہربان ہے، آپ کو اب پھر مزید قتال کی اجازت نہیں اگر وہ دوبارہ معاہدے پر آ جاتے ہیں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے. اس کا مطلب مختصر جیسے میں نے عرض کر دیا کہ جزیرہ عرب سے کافروں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو. فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. کیا مطلب فَإِنِ انْتَهَوْا سے مراد کہ اگر وہ ایمان لے آئیں فتنہ سے باز آ جائیں، کیا مطلب ایمان لے آئیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر یہ حکم قتال کا ان کے لیے نہیں ہوگا کیونکہ پھر وہ ظالم نہیں رہیں گے. اور یہاں پر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زیادتی نہیں مگر صرف ظالموں پر، یعنی قتال پھر ظالموں کے لیے ہوگا. جب وہ ظالم نہیں رہیں گے، ایمان لے آئیں گے، تو ان کے لیے حکم نہیں رہے گا. پھر کہا شہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص. وقت کافی ہو گیا ہے، باقی آیتوں کا انشاءاللہ مفہوم ہے انشاءاللہ اب کل کے سبق میں عرض کر دیں گے. یسألونک عن الاہلہ، آپ سے پوچھتے ہیں سونے چاند کے بارے میں. قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں پشت کی جانب سے آؤ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں آؤ دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ آپ کامیاب ہو. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں لڑو. الذین یقاتلونکم، ان سے جو آپ سے لڑتے ہیں. ولا تعتدوا، کسی پر زیادتی مت کرو. ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ پسند نہیں کرتا زیادتی کرنے والوں کا. یہ مطلب یہ ہے کہ ایک زیادتی کا ایک مطلب تو یہ بھی کہ بچوں اور بوڑھوں کو نہ مارو، اور ایک یہ ہے کہ کافروں نے معاہدہ تو توڑ دیا لیکن ایک کافر ہے وہ معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں معاہدے کی پاسداری کروں، اپنے معاہدے پر ہوں. تو پھر تمہیں یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جی اس کو دورہ ہے تو آپ ان سے اپنی پرانی اگر کوئی دشمنی ہے تو اس موقع پر اس کو بھی اڑا دیا. ایسی اجازت نہیں، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ناحق شریعت چونٹی کو بھی مارنے کی اجازت، دین اسلام ناحق چونٹی کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا جب تک آپ کو نقصان بجاری. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بزرگ ہیں بلکہ ہم خیال کرتے ہیں کہ مسلمان ہوتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ میں گزر رہا ہوں کہ میری پاؤں کے نیچے چونٹی میرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے. شریعت دین تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہے کہ دین جو ہے وہ دہشت گردی ہے، نعوذ باللہ دہشت گردی کا سبب دیتا ہے، تو یہ اس کی عقل پر پردہ ہے، ورنہ یہ حقیقت میں دین کو سمجھا نہیں. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَاقْتُلُوهُمْ، ان کے ساتھ قتال کرو. حیث ثقفتموہم، جس جگہ ان کو پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ، ان کو نکالو. من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. وَالْفِتْنَةُ، اور دین سے جو ہے پچلانا یعنی فتنہ ڈالنا، فتنہ کرنا. اشد من القتل، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، ان سے نہ لڑو مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ آپ سے لڑیں. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ خود لڑیں آپ سے. فَاقْتُلُوهُمْ، تو آپ ان سے لڑو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی سزا ہے کافروں کی. فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، فساد باقی نہ رہے، اور دین اللہ ہی کا ہو جائے، حکم اللہ ہی کا رہے. دین اللہ کا ہو جائے کا مطلب یکون الدین للہ، دین اللہ کا ہو جائے مطلب حکم اللہ ہی کا باقی ہو، سب ایمان والے ہوں. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو کسی پر زیادتی نہیں مگر ظالموں پر. اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی آیتوں کا انشاءاللہ ترجمہ تفسیر اگلے سبق میں عرض کریں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى